بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 9 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 9۔ نبی کا لب پر جو ذکر آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا، کمال آیا۔ چلے زمیں پر قدم کیا ہٹ بہشت والوں کو دی سنائی، چلے زمیں پر قدم کیا ہٹ بہشت والوں کو دی سنائی۔ نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا۔ اور تمہاری نسبت سے جن کو فاروق اپنا آقا پکارتے ہیں، تمہاری نسبت سے جن کو فاروق اپنا آقا پکارتے ہیں، وہ حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ وہ حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ ہے کاش ایسا ملے مقدر فرشتے کہہ دیں بروز محشر، ہے کاش ایسا ملے مقدر فرشتے کہہ دیں بروز محشر، اے کاش ایسا ملے مقدر فرشتے کہہ دیں بروز محشر۔ نبی کی نعتیں ہمیں سنانے بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کی نعتیں ہمیں سنانے بلال آیا، کمال آیا۔ اور نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا، نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا۔ نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا۔ چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا۔ چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا۔ غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا، کمال آیا۔ غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا، کمال آیا۔ اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو فکر امت میں تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا۔ جو فکر امت میں تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا۔ اور عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کافر بھی جس سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کافر بھی جس سے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا، کمال آیا۔ عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا، کمال آیا۔ اور ہمیشہ خالد فتح کو پائے شکست بھی اس سے بھاگ جائے، ہمیشہ خالد فتح کو پائے شکست بھی اس سے بھاگ جائے۔ وہ اپنی ٹوپی میں رکھ کے آقا کے وال آیا، کمال آیا۔ وہ اپنی ٹوپی میں رکھ کے آقا کا وال آیا، کمال آیا۔ وہ اپنی ٹوپی میں رکھ کے آقا کا بال آیا، کمال آیا۔ چلے زمیں پر قدم کیا ہٹ بہشت والوں کو دی سنائی، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا پیارا غلام ایسا بلال ایسا آیا، کمال آیا۔ اور نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر وہ آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔
نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، رتبے سب کے عظیم و بالا، رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ، رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر وہ آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر وہ آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا کمال آیا، غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا کمال آیا، غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا کمال آیا۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے شان سیدہ کائنات۔ آج موالا پہ بات کریں گے، کل ہم نے جہاں چھوڑا تھا آج وہاں سے شروع کریں گے۔ آج سیدہ کائنات کے ساتھ سیدہ کے شہزادے بھی ہوں گے۔ آج آغاز کرتے ہیں۔ میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، وہ میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور نبی کے دین کی خاطر کیے قرباں 72 سر، نبی کے دین کی خاطر کیے قرباں 72 سر، بلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، اور بلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں دیدہ ور صدقے زمین کربلا تجھ پر، ہزاروں دیدہ ور صدقے زمین کربلا تجھ پر، تیری نظروں نے دیکھا ہے عزم زہرا کے بچوں کا، تیری نظروں نے دیکھا ہے، تیری نظروں نے دیکھا ہے عزم زہرا کے بچوں کا، اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان پیمبر کا، گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا،
میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، سلام اللہ تعالی علیہ۔ دوستو، یہ سیدہ کائنات کا ذکر پاک، آپ کی پاک اولاد، آپ کے بچوں کا ذکر پاک عبادت ہے۔ ان کو سننا، سوچنا، ان کا خیال کرنا، ان کی بات کرنا، ان کا ذکر کرنا، ہم اپنی زبانیں معطر کرتے ہیں، ہم اپنی دین اور دنیا سنوارتے ہیں، یہ آلہ ہیں، یہ اللہ رب نے بنا دیے ہیں۔ ان نے رب کو بڑا بلند کیا، ان ہستیوں نے خالق کائنات کے ذکر پاک کو اپنی جان کی، مال کی، اپنے وطن کی، ہر شے کی قربانی دے کے ایک ہی ذات، مالک کی ذات کو بلند کیا۔ یہ حق کے دائی، یہ توحید کے علم بردار، یہ ہیں اصل فرزندان توحید، یہ آل رسول، یہ سرکار کی پیاری اولاد، انہوں نے تو حق ادا کر دیا۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوتی ہوں، جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نبیرین علیہم السلام جنت کے جوانان کے سردار ہیں، اور یہ رایتی نمبروں سے نہیں ہے، انہوں نے پورا حق ادا کیا ہے، یہ اپنے پرچوں میں مکمل پاس ہیں۔ یہ جنت کے جوانان کے سردار پہلے بھی تھے، لیکن حق ادا کر گئے سیدہ کے لال، اور سیدہ کائنات خود عابدہ، زاہدہ، عالمہ، حادثہ، محدثہ، ذکیہ، تقیہ، صالحہ، شاکرہ، ساجدہ، عفیفہ کائنات، صدیقۃ الکبریٰ، طاہرہ، مطہرہ، محدثہ، راضیہ، مرضیہ، ملکہ کونین، مخدومہ کائنات، طاہرہ کائنات، بنت خیر الورا، بانو مرتضیٰ، جگر گوشائے مصطفیٰ، مادر حسنین جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی پاک ذات مبارکہ کا جو ہم نے ذکر پاک کا تسلسل شروع کیا ہوا ہے، آج اس کا پارٹ 9 ہے۔ جو ابھی تک یہ دیکھ نہیں سکے، آپ ان کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ سارے اس کو سنیں اور اپنے ایمان کو، اپنے سینے کو ایمان کے نور سے منور فرمائیں، اپنے دین اور دنیا سنواریں، اور یہ ان ہستیوں کا ذکر شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، ان پہ بات کرنا عبادت ہے، اور یقیناً یہ جن پہ وہ راضی ہیں یہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ اور الحمدللہ نہ میری کوئی اوقات ہے، میں بالکل عاجز سا گنہگار سا بندہ ہوں، یہ تو کرم ہے سیدہ زہرا کے بچوں کا۔ میں نے ریپیٹ کیا نا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا۔ بس دوستو، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے چھوڑا تھا کہ فخر انبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے نجران کے عیسائیوں نے مناظرہ کیا۔ اس مناظرے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا وہ اللہ ہیں۔ تو فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی پہ ہم نے کل چھوڑا تھا، اسی سے آگے جاتے ہیں۔ جب مناظرے کے بعد بات ہوتی رہی کئی دن تک، تو جب عیسائی، نجران کے عیسائی کسی بات پہ نہیں آئے، آقا کریم نے فرمایا کہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ پاک کے امر سے وہ پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو عیسائی جب کسی بات پہ نہیں آئے، تو پھر فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ عیسائی جب اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے موالا کی، کہا ان کو موالا کی پیشکش فرمائیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ
فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر اے محبوب، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے حجت بازی کریں اور اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو ان سے فرما دیں، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کریں، پھر بھیجیں۔ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ نہیں نہ مانتے، یہ کسی بات پہ نہیں آ رہے، یہ اپنی بات پیڑے ہوئے ہیں، تو ان سے فرما دیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، آ جاؤ ایک میدان میں جاتے ہیں، دونوں دعا کریں گے، بد دعا دیں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، جو جھوٹا ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، تو لے آؤ، اس بات پہ آ جاؤ۔ اگر تم نہیں نہ مان رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو پھر آؤ تم اپنے بچے لے۔ جس طرح دوستو ہم آج بھی کوئی بھی بات ہو تو ہمارا پاکستان کا اسپیشلی جو کلچر ہے، میں بھی انڈیا میں بھی ہو، کہ ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، جی اپنے بچے لے کے مسجد میں آ جاؤ، ہم وہاں جا کے جو ہم ایک رکھ لیتے ہیں، ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، جی اپنے بچے لے کے آؤ، تم قسم دے دو یا کچھ بھی بد دعا کر دو، تو اوائڈ کرتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے، جو سچا ہے نہ ہی اگر دلیل کوئی مانتا تو پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اور ہے، یہاں کہانی کچھ اصل واقعی ہے، یہاں وہ سچے ہیں، وہ سچے، وہ نور اور صادق اور امین خود سرکار، وہ سچے، وہ نور، وہ اللہ کی حجتیں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، وہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے وہ برگزیدہ ہستیاں، جہاں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا حبیب نہ کریں آپ ان سے مناظرہ، ان سے بولے ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بچے لے آؤ، اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ، آ جاؤ میدان میں، تو ہم دعا کریں گی، جس کی دعا جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت، وہ غرق ہو جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا دوستو، تو تاجدار کائنات، فخر انبیاء، امام الانبیاء، صاحب شمس الضحا، بدر الدجا، فخر کونین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر اور راکب دوش مصطفیٰ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی انگلی پکڑے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ حضور کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ میں جب دعا کروں تو آپ سب آمین کہنا۔ جب بیٹے، عورتیں اور اپنے نفسوں کو لانے کی باری آئی نا دوستو، تو آقا کونین بیٹوں میں جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کو لے کے گئے، عورتوں میں سیدہ زہرا پاک کو لے کے گئے، اور مردوں میں مولا علی علیہ السلام کو لے کے گئے۔ مباہلہ پہ وہاں پہ حضور نے دعا کرنی تھی، اس پہ آمین کہنا تھا۔ جیسے اپنے بچے لے کے مسجد میں جا کے ہم لوگ کوئی فیصلہ ہو تو یہ قسم اٹھا لیتے ہیں ہم نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا، کوئی بد دعا اور بد دعا والا، جس مثال دے رہی ہوں اور غیر تشبیہ مثال دے رہی ہوں، ان کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں ہے، وہ ہستیاں ہی اور ہیں سمجھانے کے لیے۔ تاجدار کائنات آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
میرا حبیب اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا جب تک وحی نہیں نازل ہو جاتی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے دروازہ بطول پہ آئے۔ بیٹوں میں جناب حسنین کریمین تو یہ بہن کو ساتھ لیا، عورتوں میں سیدہ کائنات کو ساتھ لیا، اور مردوں میں مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ یہ الگ تھلگ جی مقام ہے صدیقہ کائنات کا، یہ سیدہ پاک کے پاس الگ تھلگ مقام ہے، کیونکہ وہاں بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ ہوگی بد دعا، دعا دیں گے جھوٹے پہ لعنت ہو جائے گی۔ جب آقا کریم ان سے فرما رہے تھے، جب ان کو لے کے گئے نا تو حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو نصارہ کے سردار نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے دعا کر دیں تو وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ جب ان ہستیوں کو نصارہ کے سردار نے دیکھا، اس نے اپنی قوم سے کہا، جو وہ اپنی قوم ساتھ لائے تھے مباہلہ کے میدان میں، اس نے کہا، اے میری قوم، یہ جو ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لائے ہیں میدان مباہلہ میں، یہ جتنے سچے ہیں، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ان ہستیوں نے آمین کہہ دیا، تو سنو نصارہ، اگر یہ کہہ دیں نا، یہ جو ان کے ساتھ ہیں یہ آمین کہہ دیں اور حضور دعا فرما دے، تو یہ کہیں نا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ ہو جائے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا بھی قبول فرما لے گا۔ مطلب بھی پہاڑ کا ہٹنا ناممکن تھا، لیکن نظام کائنات خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ نظام کائنات میں نے کل بھی کہا تھا وہ قادر مطلق ہے، سچے ڈٹ جاتے ہیں، حق ڈٹ جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، باطل کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ حق جب آئے میدان میں، یہ تھا وہ حق جو فخر انبیاء سارے کا سارا میدان میں لے کے چلے گئے۔ کتنا فخر تھا فخر انبیاء کو ان ہستیوں پہ، اور کتنی سچی اور سچی تھی یہ ہستیاں۔ دوستو، یہ قابل غور بات ہے اور خوش قسمت ہے ہم ان ہستیوں سے، اللہ نے ہمیں محبت، اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور دعا کیا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ راہ نجات ہے، اہل بیت کی کشتی سفینہ نوح ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، پڑھیں قرآن پاک کو، پڑھیں احادیث کو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے محب اہل بیت کی محبت اہل بیت، یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ ان کریموں کی اپنے نگاہ کرم ہے ہم گناہگاروں پہ۔ کتنا فخر تھا فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہستیوں پہ، جن کو اتنے بڑے میدان میں ساتھ لے کے گئے۔ عیسائیوں سے مباہلہ تھا نا، عیسائیوں کے سردار نے دیکھا، وہ کانپ گیا، اس نے کہا جی یہ اگر آمین کہہ دیں اور حضور دعا فرما دیں تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، اور ہم کس بات کی مولی ہیں۔ اس نے کہا جی لہٰذا تم ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ بچے گا۔ سردار نے اپنی قوم سے کہا ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، جل جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، جل جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پوری روئے زمین پہ عیسائیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ یہ ہستیاں اور ہیں، یہ بڑے ہی سچے ہیں، یہ بڑے ہی سچے ہیں، یہ بہت اعلیٰ ہیں، یہ بہت اعلیٰ ہیں، یہ بہت اعلیٰ ہیں۔
دوستو چنانچہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور مبالہ کیے بغیر واپس چلے گئے. عیسائیوں نے حضور سے مبالہ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے بالکل قریب آ پہنچا تھا. اگر یہ مبالہ کرتے تو انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا اور عذاب الہی کی آگ سے ان کے جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھتی، بھڑکتی رہتی اور 1 سال کے اندر اندر تمام عیسائی نیست و نابود ہو جاتے. دوستو یہ بھی تو کتنا بڑا کرم تھا. اور عیسائیوں نے خود ہی اپنا بھلا کیا کہ انہوں نے مبالے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا. اور حضور نے فرمایا اگر یہ مبالہ کرتے تو یہ نیست و نابود ہو جاتے. اللہ کا عذاب بالکل ان کے نجران کے قریب آ چکا تھا. یہ ہیں وہ ہستیاں، یہ اعزاز ہے بھی خاندان سیدہ زہرا کے پاس ہے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم اس خاندان کی پکی سچی محبت عطا فرمائے. بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، ہمیں اہل بیت کی سچی پکی غلامی اور محبت نصیب فرمائے، اللہ کی بندگی عطا فرمائے. مالک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس پاک ذکر کے صدقے جتنے بھی اولاد ہیں مالک زندگی والی اولاد نرین عطا فرمائے. اور مالک جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے. اور جتنے پریشان حال ہیں مالک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، اپنے نگاہ کرم اور فضل فرمائے. اللہ پاک ہر دیسی پردیسی کی خیر فرمائے. مالک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، سب کے رزق میں بخت میں ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے. بے نیاز بادشاہ ہمیں اپنی بندگی عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی. بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.